إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اجلاس عام میں شریک جماعت کے بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس مجلس میں مجھے آپ سے کچھ خطاب نہ کر کے میری خواہش ہے، آپ سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو مہمان ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، تو ہم سب اپنے اہم مہمان، اہم اور معتبر اور معروف عالم دین سے استفادہ کریں۔ اس موقع پر 2 لفظوں میں اگر میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، تو یہی کہتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب ڈریں اللہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے کو اپنے صحابہ سے کہتے تھے میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ سارے مسئلوں کا حل میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا ہے، ہم سب اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈریں گے تو ہمارے آپ کے سب کے حقوق محفوظ رہیں گے، سب کا حق محفوظ رہے گا، سب کی عزت محفوظ رہے گی۔ اللہ سے ڈریں گے تو اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، اپنے علماء کا مقام پہچانیں گے، اپنے جو عمر دراز بزرگ ہیں ان کا اکرام کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بڑوں سے جڑے رہنا چاہیے، جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، اپنے علماء سے، اپنی مسجدوں سے جڑا رہنا چاہیے۔ جو شخص مسجد سے، اپنے علماء سے، اپنی جماعتوں سے دور ہوا وہ دور چلا جائے گا، اور اپنے بڑوں سے جڑے رہنے میں برکت اور خیر سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں خاص طور پر جہاں چھوٹے لوگ، کم علم لوگ، ناتجربے کار لوگ، عام لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہاں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں فتنے عام ہو وہاں ہم اپنے بڑوں سے ہمیشہ رابطے میں رہیں، اور ان کی بڑائی صرف زبان پر نہیں، ان کی بڑائی اور ان کا احترام دل میں ہو، اور بڑائی ماننے کا جو طریقہ ہے اس کو برتا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی سارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، اور اس کی فرمانبرداری کے ساتھ اگر ہم جئیں گے تو یہی تقویٰ ہے اور یہی مطلوب ہے ہم سے۔ اور اگر ہم ان چیزوں سے اگر ہم دور بھاگیں گے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں
اپنے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے، ان کی اکرام کی توفیق دے، اپنے علماء کو اپنی عزت اور اپنی شان سمجھنے کی توفیق دے۔ اور رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ آنے والے پیش آمدہ نئے مسائل، نئے فتنوں میں تمہارا کام ہے کہ تم اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرو، ریفر کرو اپنے مسائل، تاکہ وہ صحیح تمہیں رہنمائی کریں اور ان کی صحیح گائیڈنس اور رہنمائی میں رہو۔ اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔